تو آپ عبادت میں ہیں تو یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ دے، اپنی برکتوں کو ریسیو کر کے لے کر جائے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کے درمیان خدا کے خادم پاسٹر خالد جاوید کو کہ وہ آئیں پاسٹر جی، اپنے مائک کو جو آن کریں اور جو کلام خدا نے آپ کو دیا ہے وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ پاسٹر جی کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پاری صاحب آپ کو دیکھا بہت خوشی ہوئی۔ آمین۔ پاسٹر جی اپنا کیمرہ بھی آن کریں۔ ہاں جی آن کرتا ہوں جی۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور تمام جتنے بھی میٹنگ میں سارے ہمارے شامل ہیں، کیونکہ بعد میں بھی جو اس کلام کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، خداوند ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، آپ کے جو فیڈ بیک ملتی ہے، کمنٹس ملتے ہیں، اور آپ جب سنتے ہیں اس کلام کو اور اپنے کمنٹس دیتے ہیں، تو اسی طرح خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کلام کو آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا جائے۔ اور پائی صاحب خداوند آپ کو برکت دے۔ پچھلے دنوں میں میری نیٹ کی پرابلم تھی تو وہ نہیں تھا، تو اس لیے پھر بیچ میں شامل نہیں ہوئے، اور کئی بار ہمارے سگنل بھی نہیں آتے، ساری پرابلم یہ ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آج خدا کے شکر گزار ہیں آپ کا کہ آپ نے موقع دیا، اور اسی طرح پاسٹر سیمول صاحب کے، انہیں بھی خدا برکت دے، پوری فیملی کو، سب کو۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے اپنی بہتری کے لیے جو خدا آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہمارا جو مضمون ہے، یعنی ٹاپک جو ہے، مضمون وہ یہ ہے کہ خدا کے روح کو آزمایا، یعنی خدا کو آزمایا یعنی خدا کے روح کو آزمانا۔ خالد آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ نیٹ کی کوئی تھوڑی پرابلم ہوئے گی، ویسے تو میں بہت کوشش کر رہا ہوں، بولوں ذرا اونچی بولوں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ابھی آئی جی آواز؟ ہاللویا، ابھی آواز آ رہی سر؟ جی پاسٹر جی آ رہی ہے۔ اچھا جی۔ تو اسی طرح ہمارا جو آج کا جو مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے خدا کے روح کو آزمایا، یعنی خدا کے روح کو آزمایا۔ ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 5واں باب، اس کی 9ویں آیت سے لے کے 11ویں آیت تک، یہاں پہ خدا کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھو تیرے شوہر کے دفنانے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھ کو بھی لے جائیں گے۔ اور اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ قیمتی موقع بخشا تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکے، تاکہ اس کے نام کی بڑائی کر سکے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، خدا کے روح کو، یعنی جب ان کو روح القدس ملا اور روح القدس نے ان کی زندگیوں میں کام کیا، پاک روح نے ان کی زندگیوں میں جب کام کیا، تو پاک روح پہلے ہم جب پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس آتا تھا، کام کرتا تھا، اور ان کی زندگیوں میں رہتا نہیں تھا، سکونت نہیں تھا کرتا، مگر
میرے عزیزو خداوند نے جب کہا کہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا میں، وہ مددگار جو اس نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے جانے کے بعد تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اسی طرح میرے عزیزو وہ مددگار جو تھا وہ خدا کا پاک روح تھا، روح القدس تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے اب اپنی کلیسیا کا، اپنے بدن کی جو تھا وہ رہنمائی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے وہ ساتھ رہتا تھا، پہلے ساتھ رہ کے اس نے 3.5 سال جو خدمت کی ان کے ساتھ رہا، لیکن خدا اب اس وقت وہ 12 شاگردوں کے ساتھ تھا، مگر اب روح القدس کے وسیلہ سے وہ پوری دنیا کے ساتھ ہے، ہر وہ انسان کے ساتھ ہے جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے۔ ویسے تو میرے عزیزو پوری دنیا جو ہے وہ خدا ان کے اوپر حکمران ہے، خدا ان کے اوپر مسلط ہے، یعنی خدا ان کے اوپر اپنی گرفت رکھتا ہے، مگر شیطان بھی میرے عزیزو اس کو بھی موقع دیا ہوا ہے، شیطان کو بھی موقع دیا، وہ کہتا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے، یعنی اس میں کچھ حقیقت بائبل میں اگر بات جو کہی جاتی ہے اس بات میں حقیقت ہوتی ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا، تو وہاں پہ کہا گیا کہ اس جہاں کے خدا نے ان مقدسوں کی، ان لوگوں کی عقلوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ ہم آج جو دیکھتے ہیں، پترس نے ان سے کہا کہ خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے تم لوگوں نے ایکا کر لیا، یعنی یہاں پہ حنانیہ اور سفیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ حنانیہ سفیرہ جو تھے دونوں میاں بیوی تھے، ان کی جو بات ہو رہی ہے، اور میرے عزیزو یہاں پہ ہم کہانی جب پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس ان کو زندگی میں مل گیا، لیکن وہاں پہ خدا ان کی زندگی میں اور صفائی چاہتا تھا، اور ان کو پاکیزگی چاہتا تھا ان کے اندر، اور ان کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے کلیسیا میں اس قسم کے لوگ وہ نہیں چاہتا کہ جھوٹ کوئی بولنے والا ہو، کیونکہ یہاں پہ وہ کہتا ہے مراد یعنی کہ خدا کے روح سے جھوٹ بولا، یعنی ازمایا۔ اس نے کہا کہ روح کو ازمانے کے لیے تم لوگوں نے ایکا کر لیا۔ تو آج بھی میرے عزیزو یہاں پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے روح سے اس نے کیا بولا جی؟ جھوٹ بولا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو بہتر جاننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے، اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میرے عزیزو۔ کئی بار ہمارے پاس چیزیں بنی پڑی ہوتی ہیں، تو میں نے ایک خادم کو کہا کہ جی مجھے ایک پاری صاحب لیٹر تو بنا کے دے دیں۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو ابھی تک وہ بنا ہی نہیں ہے، میرے پاس رجسٹریشن میرا رجسٹرڈ ہی نہیں بنا ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب رجسٹریشن ہو گئی ہے، نکاح پڑھ رہے ہو، آپ سارے کام کر رہے ہو، تو ایک لیٹر جو ہے آپ دینے کے لیے کہتے میرے پاس نہیں ہے۔ تو یعنی خادموں میں بھی آج جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی وہ جب ان کے ساتھ کوئی بات کرو یا ان کے ساتھ چیز ہو تو اس طرح وہ کہتے نا پنجابی اڈیاں چوک چوک کے ہالےلویا دے نعرے مار دیں۔ تو ہمیں آج اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ خداوند نے حنانیہ جو تھا، سفیرہ جو تھے، انہوں نے جھوٹ بولا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں یا بچے رہیں گے جھوٹ بول کے، لیکن میرے عزیزو آج بھی خدا کا پاک روح اسی طرح ہی کام کرتا ہے جیسے وہ اس وقت پترس کی زندگی میں کر رہا تھا، جیسے کلیسیا کی زندگی میں کر رہا تھا۔ وہاں پہ بھی جو کام ہوئے ہیں آج بھی اسی طرح ہی ہو رہے ہیں۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں معجزات ہو رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں لنگڑے چل رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں آنکھیں کھلتی ہیں لوگوں کی، آج بھی ہم لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
غیر مذاہب جو دوسرے مذہب سے لوگ مسیحیت کو قبول کر رہے ہیں، یہ پاک روح کا کام ہے، کوئی انسانی طاقت کوئی کام نہیں کر رہی۔ کسی نے کہا کہ جی بائبل بدل گئی ہے، لیکن میرے عزیزو اصل بات یہ ہے کہ بائبل بدل دیتی ہے اگر بائبل کو بائبل سمجھ کے، خدا کا کلام سمجھ کے اگر پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو بدل دے گی۔ یہاں پہ اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ شاید ہم جھوٹ بول کے بچے رہیں گے۔ دوسرے ایمانداروں کو بھی ایسا کرنے کی آزمائش آ سکتی تھی، اگر وہ جھوٹ بول کے بچ جاتے تو دوسرے ایمانداروں کو بھی اس قسم کی آزمائش آ سکتی تھی، وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کر کے جھوٹ بول سکتے تھے۔ آج بھی میرے عزیزوں بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے، کلیسیوں میں بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے، خادموں میں بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان لوگوں میں، لیکن میرے عزیزوں آج خدا آج بھی اسی طرح ہی اپنے ترازو اس نے پکڑا ہوا ہے، آج بھی انصاف کرنے والا ہے، آج بھی ان کو چھوڑے گا نہیں۔ میرے عزیزوں بچ کے نہیں جائیں گے کہیں بھی۔ تو یہاں پہ یعنی رقم جو تھی ان کے پاس، جو یہاں پہ زمین بیچی، انہوں نے یہاں پہ زمین بیچی تھی، تو زمین بیچ کے اپنے پاس کچھ رقم رکھ چھوڑی۔ ان کا جو رقم اپنے پاس رکھنے کا گناہ نہ تھا، کیونکہ وہ بیجا طور پہ انہی کا مال تھا، یعنی وہ مال انہی کا تھا، ہے تو انہی کا تھا، کوئی اپنے پاس رقم رکھنا کوئی گناہ نہیں تھا ان کا۔ مگر میرے عزیزو فیاض، یعنی لفظ فیاض اور جو مکسر یعنی مکر کرنا، یعنی کہتے نہیں مکر کی اگر جمع پڑھیں تو وہ مخیر یعنی مکسر یعنی مکر کرنے والا، وہ بندہ یہاں پہ ان کا دونوں کا جو گناہ تھا، اصل گناہ تھا مکر کرنے کا۔ فیاض دلی دکھا رہے تھے، اپنی فیاض دلی بہت دکھا رہے تھے کہ ہم فیاض ہو کے ہم خدا کو دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک مکر تھا، مکر نظر آ رہا تھا ان کے اندر، یعنی مکر کا جو تھا بہانہ کا گناہ تھا، یعنی بہانے کا گناہ تھا، مکر کے بہانے کا گناہ ان کی زندگی میں تھا۔ اور تم کہتے ہیں کہ تم کیا خداوند کے روح کو زمانے کے لیے ایکا کیا ہے، تم نے یک دل ہو گئے، دونوں نے اپنی ایک زبان کر لی ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ دیکھیں، انہوں نے رقم بچانے کے لیے جب ایکا کر لیا تو خدا نے ان کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے آج ہمارے اندر بھی ایکا ہونا چاہیے، خدا کے کام کے لیے ایکا ہونا چاہیے، خدا کی برکات کے لیے ایکا ہونا چاہیے، ابلیس سے جنگ کرنے کے لیے ایکا ہونا چاہیے، روح القدس میں قائم رہنے کے لیے ایکا ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو ہم کئی بار اوپر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، وہ جیسے ہمارے ادھر ایک ترانہ گایا جاتا ہے، اس پرچم کے تلے سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ تو میرے عزیزو اگر ہم دیکھا جائے، ہم ایک کا نعرہ تو مارتے ہیں، مگر آج کیا مسیحی لوگوں کو پاکستان میں مساوی حقوق ملتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہماری بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، روز ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی کلیم لگایا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کی ہوتی ہے، اور میرے عزیزو جن کی کوئی بھی اوقات نہیں ہوتی وہ بھی اٹھ کے مسیحیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، جن کا کوئی اپنا نسب نامہ نہیں، وہ خود بھی کچھ نہیں ہے، وہ مسیحیت کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ مسیح یسوع پر کیچڑ چھاڑتے ہیں، وہ مسیح یسوع کی صلیب کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو تھوڑا سا بندہ کالا نظر آ جائے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چوڑا ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ایسے ہے۔ تو میرے عزیزو آج اس حقارت کی نظر سے ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی اس باتوں کو دیکھیں کہ آیا خداوند یسوع مسیح جیسا تھا اس طرح کا کوئی نبی ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟
جب خدا اپنی قدرت سے کام کرتا ہے میرے عزیزو تو شیطان بھی بیچ میں موجود ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں, جب خدا کی قدرت جہاں پہ کام کرتی ہے, جب خدا کی قدرت زور سے کام کرتی ہے, جب لوگوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے, جب لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, جب لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ابلیس بیچ میں اکڑ لے کے آ جاتا ہے. ابلیس بھی موجود ہوتا ہے, کسی کے اندر اکڑ پیدا کر دیتا ہے, کسی کے اندر وہ اس قسم کی باتیں پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے کلیسیا یا بھائیوں کی جماعت جو ہے وہ ٹوٹ جائے. ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ قائم رہیں لوگ, کیونکہ یہاں پہ بھی جو کام تھا وہ ایک بیج بو رہا تھا. یہاں پہ شیطان ایک بیج ان کی زندگی میں, حنانیہ اور سفیرہ کی زندگی میں بونا چاہتا تھا, مگر خدا کا روح جو پاک روح ہے, روح القدس ہے, وہ برحق ہے, اور وہی اس نے ہی انصاف کیا وہاں پہ, اور ان کی زندگیوں سے گناہ کو ختم کیا, جھوٹ کے گناہ کو ختم کیا. اور اسی طرح میرے عزیزو شیطان بھی موجود ہوتا ہے کہ بطلان اور بگاڑ کو پھیلائے, کیونکہ شیطان کا کام ہے بطلان پیدا کرنا, بطلان اور بگاڑ کو پھیلانا اور مقابلہ کرے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی جھوٹی تعلیم کو, کسی جھوٹی بات کو کلیسیا میں چھوڑا جائے, کسی بدعت کو چھوڑا جائے جو کلام میں نہیں ہے, اس پر عمل کروایا جائے, تاکہ لوگوں کا جو اصل جو مقصد ہے, اصل جو ٹارگٹ ہے, اصل جو ہمارا فوکس ہے, اس فوکس سے ہٹانا چاہتا ہے. کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں یسوع پر, اس کی صلیب پر, اور اس جو کامل کرنے والا خداوند یسوع مسیح پر ہے اس پر نہ لگی رہیں. وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم وہاں سے دور ہٹتے جائیں. اور میرے عزیزو یہاں پہ شیطان موجود ہوتا ہے, لیکن جہاں حقیقی روحانی طاقت موجود ہوتی ہے میرے عزیزو, یہ خاص بات دیکھ لیں, کہ اگر ابلیس بھی بیچ میں آ جائے گا, بطالت کھڑی کرے, بگاڑ پیدا کرے, پھیلانے کی کوشش کرے, مقابلہ, ایک کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے کیا کرو, مقابلہ کرو. وہ کہتا ہے نا ابلیس سے مقابلہ کرو تو ابلیس بھاگ جائے گا, لیکن وہ ہمارے خادموں کی زندگیوں میں وہ مقابلہ شروع کروا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ آپس ہی لڑتے رہیں, یہ آپس میں الجھے رہیں, یہ آپس میں پھنسے رہیں, یہ آپس میں الجھے رہیں, تاکہ خدا کی خدمت کا کام جو ہے وہ اصل اس حالت میں نہ ہو سکے جس طرح خدا چاہتا ہے. کیونکہ ہر انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. کام تو کر رہے ہیں, ہم سارے خدمت کر رہے ہیں, لیکن آیا کبھی یہ پوچھا ہے خداوند تیری مرضی کیا ہے, تو کس طرح چاہتا ہے, تو ہماری زندگیوں میں اسی طرح کام کر. اور اسی طرح میرے عزیزو جہاں پہ روحانی طاقت موجود ہوتی ہے, وہاں دھوکہ, فریب اور ریاکاری سے پردہ اٹھایا جاتا ہے میرے عزیزو. ہاللیلویا. یہاں پہ میرے عزیزو روحانی طاقت تھی, روح القدس کو آزمایا جا رہا تھا, روح القدس کو, خدا کو آزمایا جا رہا تھا, لیکن یہاں پہ فریب, دھوکہ دیا جا رہا تھا. فریب خدا کو دے رہے تھے, فریب کلیسیا کو دے رہے تھے, فریب ان رسولوں کو دے رہے تھے جو خدا کے ساتھ ہر وقت خدا کے ساتھ چپکے ہوئے تھے میرے عزیزو. اور ان کے بیچ میں ریاکاری سے پردہ اٹھا دیا گیا. اور لگتا ہے کہ برناباس اور دوسرے ایماندار جو تھے, ان کی فیاض دلی لوگوں کو پسند آئی. فیاض دلی اور ان کی زندگی میں جو تھا فیاض اور مزاج جو تھا ان کی دلی جو نظر آ رہی تھی لوگوں کو, بہت فیاض دل تھے, خدا کے ساتھ چپکے ہوئے تھے, خدا کے ساتھ تھے, اور ان کی وہاں پہ مشہوری ہو رہی تھی, وہاں پہ ان کو دکھایا جا رہا تھا, وہاں پہ لوگ ان کی عزت کر رہے تھے. تو اسی قسم کا ہی حنانیہ بھی چاہتا تھا کہ میری بھی عزت یہاں پہ شروع ہو جائے, کیونکہ میں تو خدا کے لیے جو مکان بیچ کے دے رہا ہوں. یعنی وہ بھی چاہتا تھا کہ میری بھی کوئی تھوڑی سی عزت ہو جائے, میری بھی کوئی تھوڑی سی بیجا ہو جائے, کیونکہ ان کو میرے عزیزو حنانیہ اور سفیرہ پر بھی بہت اثر ہوا ان کا, یعنی رسولوں کا اثر ہوا. تو غالباً وہ مہربانی کے کسی ایسے ہی کام کے صلہ میں لوگوں سے تعریف چاہتے تھے اپنی زندگی میں.
وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی تعریف کرے, سب چیزیں بیچ بیچ کے لا رہے ہیں, کلیسیا میں لا رہے ہیں, چلو ہم بھی لے جاتے ہیں, ہماری بھی تھوڑی عزت ہو جائے. آج ہم اس نیت سے خدا کے ساتھ کام نہ کریں, اس نیت سے خدا کی طرف نہ دیکھیں, ہم آسمانی خدا سے عزت لینے کی کوشش کریں, نہ کہ ہم دنیا والے لوگوں سے لینے کی کوشش کریں. دنیا آپ کو کچھ نہیں دے گی, ایک دن آپ کی بیجا بیجا کر دے گی یا آپ کی تعریف کر دے گی, اور دوسرے دن آپ کے خلاف پروپوگنڈے شروع کر دے گی. دنیا اس قسم کی ہے, ہم دنیا کی بات کی طرف نہ جائیں, ہم خدا میں لپٹے رہیں, روح القدس میں جڑ جائیں, روح القدس میں قائم رہیں, پاک روح کے ساتھ قائم ہو جائیں. اور میرے عزیزو, یہاں پہ وہ آزمایا انہوں نے جھوٹ بول کے, مگر کلیسیا آج بھی میرے عزیزو لوگ ڈرتے نہیں ہیں جھوٹ بولتے, 2 منٹ سے پہلے جھوٹ بول دیں گے. اسی طرح میرے عزیزو, اسی لیے کلیسیا میں آج روح القدس جو ہے وہ کم کام کر رہا, جس طور سے اس دور میں کرتا تھا اس سے آج تھوڑا کم ہے, لیکن ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ روح القدس نکل گیا ہے, روح القدس تو ہے. روح القدس جب تک ہے تو مخالف مسیح رکا ہوا ہے پیچھے. جب روح القدس یہاں سے اٹھایا جائے گا پھر مخالف مسیح ظاہر ہوگا, اور میرے عزیزو وہ جو ہلاکت کا فرزند ہے وہ پھر آئے گا. اسی طرح روح القدس ہے اور ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. کسی کی زندگی میں تھوڑا کر لیتا ہے, کسی کی زندگی میں زیادہ کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, جویں جویں کملی بھیجے اونج بھاری ہوندی ہے. تو جیسے جیسے آپ خداوند میں قائم ہوتے جائیں گے میرے عزیزو, جیسے جیسے آپ اس کے ساتھ بڑھتے جائیں گے, جیسے جیسے اس کی محبت میں بڑھیں گے, اسی طرح آپ کے اندر خدا کا کام, آپ خدا میں بھیگتے جائیں گے اور وزنی ہوتے جائیں گے. خدا کا وزن آپ کے اندر آ جائے گا میرے عزیزو, اس کا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا. اور یہ تعریف چاہتے تھے, جیسے ان کی دیکھتے تھے فیاض دلی اور بڑا فخر, ان کا فراخ دلی نظر آ رہی تھی ان کو رسولوں کی. یہ بھی چاہتے تھے کہ حنانیہ سفیرہ بھی, کہ ان کے اوپر بڑا اثر پڑا ان کا, اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری بھی کوئی تعریف کرے. اسی طرح چنانچہ انہوں نے جائیداد بیچی اور قیمت کا ایک حصہ لا کے رسولوں کو دیا. ان کا گناہ یہ تھا کہ اگر تو ایک حصہ, لیکن تاثر یہ دیا کہ ہم ساری قیمت دے رہے ہیں. یعنی دیا انہوں نے ایک حصہ, لیکن تاثر اپنے مخر جو تھا, پہلے لفظ میں دیکھا تھا مخر, فیاض دلی اور مخر. فیاض دلی بھی لوگ جتاتے ہیں اور مخر بھی کرتے ہیں, اور اسی طرح یہاں پہ مخر ہوا. یعنی مخر جو تھا ان کی زندگی میں مخر تھا, یعنی مکر جیسے کہا جاتا ہے, مخر اس کی جمع, مکر کی جمع مخر. تو اسی طرح ان کی زندگی مخر تھا, اور انہوں نے جتایا کہ ہم سارا دے رہے ہیں. دے آدھا رہے تھے لیکن کہتے ہیں ہم سارا دے رہے ہیں. اسی طرح کسی نے ان کو یہ نہیں تھا کہا کہ جائیداد بیچ کے لاؤ, کسی نے بھی نہیں تھا کہا تھا کہ ان کو جائیداد بیچو. جب بیچی گئی تو ان پر کوئی فرض نہ تھا, یعنی فرض نہیں تھا کہ وہ ساری کی ساری رقم رسولوں کو لا کے دے, فرض نہیں تھا. لیکن میرے عزیزو, لیکن انہوں نے دکھایا تو یہ تھا کہ بہانہ کیا تو یہ کہ ہم سب کچھ دے رہے ہیں. یعنی بہانہ کیا, وقف کیا, ہم نے خدا کے لیے وقف کر دیا ہے. یعنی انہوں نے دکھایا تو یہ تھا کہ بہانہ کیا تو یہ کہ ہم سب وقف کر دیا ہے. تو میرے عزیزو, وقف جو ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بہانہ یہی کر رہے تھے کہ ہم نے سارا کچھ خدا کے لیے وقف کر دیا ہے, لیکن ایک حصہ بیچ میں سے نکال کے کہاں پہ رکھ لیا, اپنے پاس رکھا ہے. اور آ کے بڑے مطمئن ہو کے آ کے تو انہوں نے سمجھا گا کہ شاگردان تھے, پتہ نہیں چلنا ان کو تو پتہ نہیں چلنا, ہم جیسے مرضی کہیں گے. لیکن میرے عزیزو, یہاں پہ بہانہ کیا تو یہ کہ ہم سب کچھ وقف کر رہے ہیں. میرے عزیزو, آج بھی بہت سے بہانے باز خادم ہیں. وہ کیسے ہیں کہ جیسے دکھاتے تو یہ ہیں کہ ہم فل ٹائم خدمت کرتے ہیں, لیکن آدھا ان کا جو بتاتے ہم نے خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. جی, وہ ان کا باقی ٹائم ہے وہ کہاں پہ گزرتا ہے؟ شام کو وہ وزٹ کرنے یا دعا کرنے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں, لیکن باقی کا ٹائم کدھر گزرتا ہے ان کا؟ خدا میں گزرتا ہے یا دنیا داری میں, یا ادھر یا ادھر پھرتے رہتے ہیں.
یا اپنے کاروبار یا بزنس یا کس میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وقف کر دیا ہے، تو لیکن وقف ہم پورے کے پورے نہیں ہوتے. ہمیں آج پورے وقف کر دینا ہے. جیسے انہوں نے ظاہر تو یہ کیا کہ ہم نے ساری رقم دے دی ہے، مگر اس میں سے آدھی رقم رکھ لی، تاکہ وہ بہانہ یہ بنا رہے تھے یا اپنے آپ کو بہانہ کے طور پہ بتا رہے تھے کہ ہم نے سارا دے دیا. آج بھی میرے عزیزو ان خادموں کو، ان لوگوں کو، ان خدا کے پیاروں کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ میرے عزیزو اگر حنانیہ سفیرہ نے یہ گناہ کیا کہ وہ بتایا کہ جی ہم سارا وقت کر رہے ہیں لیکن آدھا کیا، تو آج بھی میرے عزیزو آدھی زندگیاں خدا کو دینی چھوڑ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا جلال کو ظاہر کرے، آپ کی زندگی میں خدا برکت دے، آپ کی زندگیاں بچی رہیں، آپ کی زندگی موت سے نکل کر زندگی میں چلی جائے، زندگی آپ میں قائم ہو جائے، تو وقت پورا کریں اپنے آپ کو میرے عزیزو، آدھا وقف نہ کریں. آج غور کریں، حالانکہ کچھ حصہ انہوں نے خود رکھ چھوڑا. آج بھی ہم آدھی زندگی اپنی یا آدھا وقت جو ہے 24 گھنٹے جو بنتے ہیں اس میں سے ہم دیکھیں کہ خدا کو کتنا وقت دیتے ہیں اور دنیا داری کو اور اپنے کام کو کتنا وقت دیتے ہیں. آج میرے عزیزو وہ جو حصہ تھا ان کا خود رکھ چھوڑا. آج بھی ہم اپنی زندگی اور ٹائموں اور چیزوں پہ لگاتے ہیں. اور میرے عزیزو غور کریں، پطرس نے حنانیہ کو مورخ یعنی الزام دیا، اس پہ مورخ یعنی اس پر الزام لگایا، الزام دیا کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ کس سے جھوٹ بولا ہے؟ خدا سے جھوٹ بولا ہے. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تم نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے. اور میرے عزیزو اسی طرح ہمیں وہ جھوٹ بولا، اس نے روح القدس سے جھوٹ بولا، اس نے خدا سے جھوٹ بولا. اور اس لیے کہ روح القدس کیا ہے جی؟ وہ خود خدا ہے. کیونکہ کلام میں کہتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خداوند کے خلاف کوئی بات کہے، باپ کے خلاف کوئی بات کہے، وہ بخشا جائے گا. لیکن جو روح القدس کے خلاف بولے گا، روح القدس کے خلاف جو بات کرے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا. اس کا وہ گناہ دائمی گناہ ہوگا، یعنی وہ گناہ جو وہ بخشا نہیں جائے گا. تو آج بھی میرے عزیزو بہت سے لوگ آج بھی روح القدس کے خلاف بولتے ہیں. وہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بولنے کا وہ خادم حضرات موقع دیتے ہیں، دشمنوں کو ان پر انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، دشمن خادموں کو، دشمن لوگوں کو، دشمن دنیا کو وہ موقع دیتے ہیں اپنی حرکات کی وجہ سے. اس لیے وہ پاک روح کے خلاف بولتے ہیں. اور میرے عزیزو کیونکہ ہماری زندگیوں میں تضاد پایا جاتا ہے، بولتے ہم کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. تو آج میرے عزیزو جو بولیں وہی کریں. جو کمٹمنٹ اگر آپ نے کی ہے کہ میں نے اپنی زندگی پوری وقف کر دی ہے، تو پوری کی پوری وقف کریں، نہ کہ ایسا نہ کریں کہ آدھی زندگی خدا کے ساتھ چلیں اور آدھی زندگی دنیا داری کے ساتھ چلیں. آدھا ہم بزنس بھی کریں، آدھا ہم خدا کو بھی خوش کریں، آدھا ہم خوش بھی کریں. لیکن میرے عزیزو آج دیکھیں کہ اس نے جب کہا کہ ہم نے پوری رقم خدا کو دینی ہے، رسولوں کو دینی ہے، تو پوری نہیں دی. آج بھی میرے عزیزو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم پورا خدا کے ساتھ ہیں، لیکن آیا ہم پورا خدا کے ساتھ ہیں؟ یہاں پہ 7ویں آیت ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اور تقریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی. پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتاؤ کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی؟ یہاں پہ شہادت تھی، یہاں پہ وہ چاہتا تھا، پطرس چاہتا تھا کہ شاید اس کی بیوی بھی جھوٹ نہ بولے، وہی بچ جائے. اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، دونوں نے ایکا کر لیا تھا. آج بھی کئی بار ہم ان باتوں پہ ایکا کر لیتے ہیں جس میں خدا کی رضا نہیں ہوتی میرے عزیزو.
आज हम देखें कि मेरे अजीजों यहाँ पे इन्होंने एका कर लिया। यहाँ पे पतरस ने इसीलिए सवाल किया था कि शायद ये औरत, शायद ये जो सफीरा जो है ये कह दे कि नहीं, हमारे पास बचा हुआ कुछ है, शायद इसके अंदर खुदा काम करे। लेकिन मेरे अजीजों, जब अबलीस आ जाता है, जब अक्लों पे पर्दे डाल देता है, तो फिर वो लफ्ज ही मुंह से नहीं निकल सकते। आज भी मेरे अजीजों कहता है, इस जहां के खुदा ने दुनिया की अक्लों पर पर्दा डाला है ताकि खुदा के जलाल की रोशनी उन तक ना पहुंच सके, ताकि वो कबूल ना कर सके, ताकि वो जान ना सके कि मसीह यीशु ही खुदा का बेटा है, मसीह यीशु ही खुदा का नजात दहिंदा है, मसीह यीशु ही हमारी नजात है, वही हमारा रहबर है। और मेरे अजीजों, यहाँ पर भी इसकी नन्हे सफीरा की अकल पर भी पर्दा डाल दिया था उसने, इब्लीस ने। इब्लीस चाहता था कि एक कलीसिया में भी झूठ जाट बोलना शुरू हो जाए लोग। वो चाहता था कि ये झूठ का जो यहाँ पे भी थोड़ा काम शम शुरू हो जाए, क्योंकि वो झूठों का बाप है, क्योंकि वो खुद झूठों का बाप है, झूठ बोलता है, झूठ में रखना चाहता है। इसी तरह उन ईमानदारों को, हनन्याह सफीरा को भी झूठ में रखना चाह रहा था ताकि उनका बाप बन जाए। आज भी अगर कोई झूठ बोलता है, उसका बाप इब्लीस है मेरे अजीजों। अगर आप कहते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, अगर उसे बाप कहते हैं तो सच्चाई पे डट जाएं, सच बोलना सीखें, चाहे आपकी कुछ भी आपका नुकसान हो जाए। पौलुस रसूल ऐसे नहीं कहता कि मैं अपना लुट जाना भी कबूल करता हूं। तो वो मेरे अजीजों सच्चाई हमें नजर आती है उसकी जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में सच्चाई नजर आती है। और यहाँ पे उसको पता ही नहीं था। कहता है पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तू क्या तुमने इतने ही की जमीन बेची है, इतने की जमीन बेची है। और उससे सफीरा को पतरस ने उसका मुल्जम ठहराया इस बात पे। जब उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, फिर उसे मुजरम ठहराया, उससे पहले नहीं मुजरम उसको ठहराया। उसने मुजरम ठहराया कि अपने शोहर के साथ तुमने भी खुदा के रूह को जमाने के लिए एका कर लिया है तुम लोगों ने। आज भी मेरे अजीजों, खुदा के रूह को जमाने के लिए बहुत से ऐसे इत्तेहाद कर लेते हैं, ऐसी वो बातें मान लेते हैं जो दुनियादारी की बातें होती हैं, हम मान लेते हैं क्योंकि हम दुनिया के साथ एका करने की कोशिश करते हैं। और मेरे अजीजों, जो दुनिया को दोस्त रखता है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता, वो खुदा को दुश्मन है, वो खुदा का दुश्मन है। इसी तरह मेरे अजीजों, वो कहता है खुदा के रूह को आजमाने के लिए कि उसके शोहर का हशर, और कहा कि उसका हशर भी यही होगा जो तेरे शोहर के साथ हशर हुआ है, वही तेरे साथ भी होगा। और इसी दम उसका भी दम निकल गया और वो ढेर हो गई। और जवानों ने उससे भी बाहर ले जाके क्या किया जी, दफना दिया, और वहां से उठाया और बाहर दफना दिया। आज मेरे रसूलों की खसूसियत जो उनकी जिंदगी में थी, रसूलों की खास जो बात थी, रसूलों में जो खसूसियत ये थी कि मौजजाना कुदरत, ताकत उनके अंदर काम करती थी। आज भी मेरे अजीजों, हम खुदा के खादम हैं, हम उसके रहबर हैं, हम उसके लोग हैं। हमारे अंदर मौजजाना कुदरत और ताकत काम करनी चाहिए, हमारे अंदर सकूनत करनी चाहिए। और पतरस ने उस जोड़े को जो सजा सुनाई, वो इस बात का सबूत है कि मेरे अजीजों, वो इस बात का सबूत हमें नजर आता है जो उन्हें इख्तियार दिया गया था। वो उन्हें इख्तियार दिया गया था। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 23वीं आयत हम देखेंगे खुदा के कलाम में। 20 बाब की 23 आयत। क्योंकि मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं 23वीं आयत, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है यहाँ पे,
جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ ان کو قائم رکھو ان کے قائم رہیں گے۔ میرے عزیزو، وہ اختیار، وہ بات یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ حنانیہ سفیرہ کی جو سزا کا، ان جوڑوں کو جو سزا دی گئی، وہ وہاں پہ جو حکم ان کو ملا گیا تھا، اس حکم کو وہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ وہ اختیار اس نے استعمال کیا، وہ جو اختیار اس کو دیا گیا تھا، جو خدا نے اختیار دیا تھا، اس اختیار کو اس نے استعمال کیا۔ آج بھی میرے عزیزو ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس اختیار کو یوز کریں، استعمال کریں، کیونکہ ہمیں اختیار بخشا گیا ہے۔ وہ یہاں پہ اختیار ان کو دیا گیا تھا کہ جن کے گناہ تم بخشو، یعنی جن کے گناہ تم بخشو گے، جن کے گناہ تم بخش دو گے، جن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جن کے لیے تم شفاعت کرو گے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخشے گئے ہیں، یعنی جن کو تم نے کہہ دیا اس کے گناہ بخشے گے، اس کے بخشے جائیں گے۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رہیں گے۔ ان کے گناہ بھی بخشے جا سکتے تھے، ان کی بھی بخشش ہو سکتی تھی اگر یہ اسی وقت ہی، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا زمین اتنے کی بکی ہے، تو اگر یہ اسی وقت اقرار کر لیتے، توبہ کر لیتے، آج وہ نہ مرتے، آج انہوں نے جب بچ سکتے تھے۔ مگر کچھ لوگ آج بھی میرے عزیزو بچ سکتے ہیں، آج بھی لوگ بہت سے بچ سکتے ہیں لیکن بچنا نہیں چاہتے۔ آج بھی لوگ اقرار کریں، توبہ کریں، مسیح یسوع کو قبول کریں، وہ بچ سکتے ہیں لیکن نہیں بچتے۔ تو یہ میرے عزیزو وہ اختیار جو پطرس کو یہاں پہ ملا تھا، اور اس پطرس نے جو موجزانہ یعنی ان کو جو سزا سنائی، تو اس کا یہ ثبوت ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ اختیار نے کام کیا ان کی زندگی میں۔ وہ کہتا ہے کہ جن کے پطرس نے ان کے گناہ کو ٹھہرا دیا تھا، ان کے گناہ کی سزا ان کو سنا بتائی گئی، وہ اسی ٹائم ہی وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی بیوی کی وجہ اسی طرح ہوا۔ تو میرے عزیزو یہ جو اختیار بخشا گیا، خدا کے اس وعدے کی تکمیل یہاں پہ نظر آتی ہے ہمیں، کہ وہ وعدے کی تکمیل ہوئی۔ اور جن کے گناہ تم قائم رکھو، آج بھی میرے عزیزو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوڑو، کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمپرومائز نہ کریں میرے عزیزو، اپنی زندگی میں آزما کے دیکھیں، اپنی زندگی میں اس اختیار کو استعمال کر کے دیکھیں۔ آیا آپ کے اس بولنے سے اس کی زندگی میں کچھ نظر آتا ہے؟ آیا آپ کے اس اختیار، آپ کا جو اختیار دیا ہے، آیا یہ اختیار اس کی زندگی میں کام کرتا ہے؟ اس اختیار کو یوز کریں میرے عزیزو جو آپ کو اس نے بخشا ہے، کیونکہ ہر ایماندار کو، ہر توبہ کرنے والے کو، ہر جس کو روح القدس مل جاتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار دیا ہے خدا نے۔ آپ اس اختیار کو یوز کریں، استعمال کریں، تاکہ آپ کا جو خدا ہے وہ ظاہر ہو سکے لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ ہمیں پتہ، ان کو پتہ چل سکے آیا آپ مقبول ہیں یا نا مقبول ہیں، آیا وہ خادم اچھا ہے یا وہ خادم برا ہے، کیونکہ آپ کے پھلوں سے پتہ چلے گا آپ خادم اچھے ہیں یا برے ہیں۔ آپ کی بات یہاں پہ اختیار یوز کیا کرے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح ہمیں پالوس رسول کا ایک اور وہاں پہ بات نظر آتی کہ یہاں پہ پطرس کی بات نظر آ رہی، اختیار نظر آیا، اور پالوس رسول بھی ایک جگہ پہ کہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، ہاللویا، یہاں پہ دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ یہاں پہ میرے عزیزو وہ اصول ہمیں نظر آ رہا ہے، کلیسیا کا اصول نظر آ رہا ہے۔ آج بھی ہم نے کتنے لوگوں کو خارج کرتے ہیں اپنے چرچوں سے؟ کسی کو بھی نہیں کرتے، مٹی پاؤ جی، کوئی گل نہیں، ایتے جی وہ پاری صاحب دا سالہ انہوں چھڈو، کوئی گل نہیں، دار گزر کرو، ایتے جی وہ فلانے دا رشتہ دار ہے، ایتے فلانے دا رشتہ دار ہے، فلانے دا رشتہ دار ہے۔ ہم انہی چکروں میں پڑھ کے تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی خارج نہیں کیا کلیسیا سے،
ਅਹੀਂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋੜੂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਭੇਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੇਡਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਆਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਣਾ जी, ये साड़ियां भेडा ने पाई, सब इतने कलाम ना सुनाया करो। मुझे कई बार लामे दिए लोगों ने, लेकिन मेरे अजीजों मसीह यीशु उनका मालिक है, भेड़ों का मालिक यीशु मसीह है, क्योंकि जान यीशु मसीह ने दी है, किसी पादरी ने जान नहीं दी भेड़ों के लिए, पादरियों ने जान नहीं दी हुई, जान यीशु ने दी है भेड़ों के लिए। अच्छा चरवाहा वो है, हम तो सिर्फ उसके नौकर हैं, आगे से उसके नौकर हैं। इसी तरह हम कलीसिया के भी नौकर हैं। और मेरे अजीजों यहाँ पे पौलुस रसूल कहता है कि उसे उसकी जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए। आज हमें शैतान के हवाले कर देना है, क्योंकि मेरे अजीजों यहाँ पे कहता है उसकी रूह खुदावंद यीशु मसीह के दिन क्या पाए जी, नजात पा सके, और हलाकत के लिए उन्होंने शैतान के हवाले कर दिया। ये मानते हैं कि कोई वजह नहीं कि रसूलों के जमाने में भी ये इख्तियार मेरे अजीजों यूज हुआ, वो इख्तियार उन्होंने यूज किया। हम आज क्यों नहीं इस इख्तियार को यूज करते? आज भी हमें हम कहते हैं बदरुओं के लिए, या हम शैतान को निकालने के लिए, या हम दूसरे इन मौजज़ात के लिए या शफा के लिए इस इख्तियार को यूज करते हैं। तो मेरे अजीजों कभी अपनी कलीसिया में नजर मारा करें कि जो बंदा खुदा के मर्जी के मुताबिक नहीं है, उसे भी मेरे अजीजों खारिज करने के लिए भी कुछ किया करें। झूठ पे झूठ ना हो मेरे अजीजों। वो कहते हैं अगर खादम सच्चा है तो उसकी कलीसिया भी सच्ची होगी, उसके बेड़े भी आगे ठीक होंगी। अगर खादम झूठा है तो उसकी बेड़े भी झूठ बोलेंगी। अगर खादम दवागो है तो उसकी बेड़े भी दवागो होंगी। अगर खादम से पता चलता है कि उसकी कलीसिया कैसी है। इसी तरह मेरे अजीजों आज हम अपनी अपनी जिंदगियों पे गौर करें। आज देखें कि रसूलों के जमाने में ये इख्तियार यूज हुआ, उन्होंने इख्तियार देखा, उन्होंने पाक रूह से झूठ बोला। आज भी मेरे अजीजों क्या लोग झूठ बोल रहे हैं पाक रूह से? पाक रूह से झूठ ना बोलें इस रूल कुदस के दौर में, क्योंकि उसने कहा था आखिर जमाने में मैं हर बशरे रूह पर अपनी पाक रूह को उंडेलूंगा। आज उसने जब रूह को उंडेला है, उस रूह के ताबे हो जाएं, उस रूह को अपनी शख्सी जिंदगी में आने दें, और हर वक्त अपने जहन पर, अपने दिमाग पर, अपनी बॉडी पर उसको असर करने दें। क्योंकि मेरे अजीजों हम कई बार कहते हैं कि मुझ पर ये दवाई खाई है या चीज पी है, मुझे असर हो गया किसी चीज का, लेकिन आया कि हम मेडिसिन का असर हो सकता है हमारे पे, उन चीजों का असर हो सकता है, तो रूल कुदस का असर क्यों नहीं होता हमारे? हम रूल कुदस की मामूरी में हो जाएं और इसी तरह अपने आप को कायम कर लें। और मेरे अजीजों इसी वाकया में हम देखते हैं कि बल्कि सारे सुनने वालों के लिए हैबत वहां पे छा गई। यानी कहते हैं कि वहां पे जब वहां पे वो उनको पता चला तो वहां पे मेरे अजीजों उनकी वहां पे दहशत छा गई। कलीसियाई तौर पे सारे के सारे परेशान हो गए। और मेरे अजीजों इसी तरह वहां पे हैबत सी तारी हो गई, छा गई, और खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए उन्होंने एका किया था। झूठ यानी बोला, झूठ में जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए आज मेरे अजीजों, बल्कि मसीह यीशु में सच्ची जिंदगी गुजारनी चाहिए आज मेरे अजीजों। शैतान के हवाले कर दिया गया ताकि आजमाया जाए और आजमाइशों से वो पाक किया जाए मेरे अजीजों। क्योंकि जब आजमाइशें हम पे गुजरती हैं तो वो लोग, उन लोगों को शैतान के हवाले किया जाए ताकि वो उसमें से निकलकर मौत की हलाकत में न जाए, बल्कि खुदावंद की तरफ वापस आ सके, इबरत हासिल करके, तौबा करके मसीह को दोबारा उसके साथ कायम हो सके। और मेरे अजीजों इसी तरह खुदावंद इस कलाम को समझने की और मेरे अजीजों आपको अकल बख्शे। और मेरे अजीजों जिस तरह के आज हमने देखा कि पाक रूह जो है, यानी रूल कुदस जो है वो खुदा है, और खुदा से उन्होंने झूठ बोला। और मेरे अजीजों उन्होंने आज जितना भी ये कलाम है, ये सारी बातें आप तक पहुंचाने का, और जो सुन रहे हैं, जो फेसबुक पे हैं, जो दूसरे नेटवर्क पे हैं, जहां भी हैं या बाद में भी जो सुनेंगे, उनको मेरे अजीजों इसको समझने की जरूरत है ताकि हम पाक रूह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान, ताकि पाक रूह को हम अपने अंदर ले लें,
पाक रूह के ताबे हो जाए, ममूर हो जाए, बरकत पाए, अपनी जिंदगी भी बरकत से भर दे और दूसरों की जिंदगी भी बरकत से भर दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शबालारा जिम्मन तनबूल।